السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، جیسا کہ میں آپ حضرات کے سامنے درس قرآن میں سے روزانہ ایک درس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا رہا، اور آج میں آپ حضرات کے سامنے اسی درس قرآن میں سے درس نمبر 12 پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مسلمانوں، یہ جو کتاب لکھی گئی ہے جس کے مؤلف ہیں مولانا محمد موسیٰ قاسمی مفتاحی پلڑوی، یہ اس کتاب کے مؤلف اور مصنف ہیں جنہوں نے بہت محنت اور مشقت کے ساتھ اس کتاب کو لکھا ہے۔ بہت محنت لگی ہے اس کتاب کو لکھنے میں، بہت آسان انداز میں اس کتاب کو انہوں نے امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ مسلمانوں، یہ درس قرآن بہت بہترین انداز میں لکھی گئی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کتاب کو اپنے گھروں میں رکھے اور اس کی تعلیم کرے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کتاب کو اپنے گھروں میں لائے اور اس کی تعلیم کرے۔ کیا ہے کہ قرآن کریم صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہ کتاب سمجھنے کے لیے بہت بہترین ہے۔ ہر کوئی عام و خاص اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔ مسلمانوں، ہمارے پاس تو ہر چیز سیکھنے کے لیے وقت ہے، ہر چیز سیکھنے کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں تو قرآن اور حدیث سیکھنے کے لیے وقت نہیں۔ مسلمانوں، یہ زیادہ اس کتاب میں جو درس کی ترتیب دی گئی ہے 5 منٹ 6 منٹ، مشکل سے بہت جائے گا تو 8 منٹ، اس سے زیادہ کا ایک درس اس سے زیادہ وقت نہیں لے گا۔ اگر آپ حضرات میری اس ویڈیو کو روزانہ سماعت فرمائیں اور اس کو دوسروں تک پھیلائیں تو بھی انشاءاللہ آپ حضرات کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ میں درس پیش کرنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ذالکہ یہ عظیم، ذالکہ کے معنی یہ عظیم، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریب شک، فی ہی اس میں، ہدا رہنما ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی یہ قرآن مقدس ایسی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ تو میرے دوستو، قرآن میں کوئی شک نہیں، لا فیہ ریب کے بجائے لا ریب فیہ کہہ کر شک و شبہ کے امکان کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ اگر کوئی اس کو نہ سمجھ پاتا تو قصور اس کے دماغ کا ہے نہ کہ کتاب کا۔ اگر کوئی اس کو نہ سمجھ پائے تو قصور اس کے دماغ کا ہے، کتاب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ آسان، سلیس، قابل فہم، آفتاب پوری طرح چمک رہا ہے، پھر بھی اگر کوئی اسے نہ دیکھ پائے تو قصور سورج کا نہیں بلکہ اس کی آنکھوں کا ہے۔ انسان کی کسی لکھی ہوئی کتاب کو شخص سے بالا تر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان چاہے کتنا بڑا ہی عالم کیوں نہ ہو، لیکن اس کا علم ایک محدود حد تک رہتا ہے، اس کا علم محدود ہوتا ہے۔ اکثر اس کی کتابیں اس کی ذاتی گمان کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے قرآن کریم کا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے جس کے علم کی کوئی انتہا اور لمٹ نہیں، اور گمان کے بجائے 100% یقینی ہے۔ کسی کلام میں شک و شبہ کی 2 وجہ ہوتی ہیں، کسی کلام میں شک و شبہ کی 2 وجہ ہوتی ہے۔ کسی کلام یا چیز میں
دو وجہ سے شک ہوتا ہے، یا تو خود اس کلام میں غلطی ہو، قرآن پاک اس سے تو پاک ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں، دوسری وجہ شک یہ کہ سننے والے یا دیکھنے والے کے اندر کوئی کمی ہو، جیسے بخار والے کو میٹھا پانی بھی کڑوا لگتا ہے، کمزور معدے والے کو بھونا ہوا گوشت بھی تکلیف پہنچاتا ہے۔ حقیقت میں پانی یا گوشت میں کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں، البتہ نقص پینے والے میں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں کوئی نقص نہیں ہے، اور جو کسی کو شک یا کمی لگتی ہے تو در حقیقت یہ خود ان کے اندر کی کمی ہے۔ اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ بالکل سچا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کریم تو ہر انسان کو راہ دکھاتی ہے، قرآن کریم تو ہر انسان کو راہ دکھاتی ہے۔ یہ کسی خاص گروہ، ذات یا علاقے کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ باپ اپنے سب بچوں کو، استاد اپنے سب شاگردوں کو، مرشد اپنے سب مریدوں کو سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، لیکن فرما بردار ہی نصیحت پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآنی ہدایات و رہنمائی تو سب کے لیے یکساں ہے، لیکن اچھے لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس پر توجہ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا قرآن کریم کے ساتھ افسوسناک سلوک۔ دوسری قوموں کی بات دور کی، خود مسلمان کا قرآن پر کتنا عمل ہے دیکھ لیجئے۔ ایسا لگتا ہے کہ قرآن مسلمانوں کے لیے آیا ہی نہیں۔ مساجد نمازیوں سے بھری ہیں، لیکن ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملتا جو قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے والا ہو۔ روزانہ اخبار پڑھنے والوں کو کتنا قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا قرآن کریم ایک دنیاوی محبوب کے میسج سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے ہمارے نزدیک، جس کو بار بار محبت سے پڑھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں؟ لیکن قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس جرم عظیم کو معاف فرمائے۔ اس کتاب یعنی قرآن میں کوئی شک نہیں۔ اب ظاہر ہے بنا پڑھے سمجھے کیسے معلوم ہوگا شک ہے یا نہیں؟ تو گویا قرآن کی پہلی ہی آیت چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ قرآن کو پڑھو، سمجھو، پھر جانچو کہ اس میں کوئی شک ہے یا نہیں۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مقدس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔